یہ مزے کی ہے یار, یہ مزہ آتا ہے. علاوہ اب تم نے مجھے کہا کہ تمہاری اپنی جان کیوں نکل گئی ہے. بہت مزے کے تمہارے یہ تو ایسے لگتا ہے آگے سے منہ اٹھا جاتی ہے بالکل ہے, اٹھا کے بالکل ہی پاگل ہو جاتی ہے. السلام علیکم پاک ویلز, میرا نام ہے سنیل ماج اور میں پاک ویلز یوزر ریویو سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم جس گاڑی کا ریویو کرنے جا رہے ہیں یہ بڑی اسپیشل کار ہے. اگر ہم بات کریں اس صدی کی سب سے زیادہ ایجادوں میں گاڑیوں کے بارے میں, اگر سب سے زیادہ ڈسرپشن کسی کمپنی نے کیا تو یہی ہے. صحیح ہے. میرے ساتھ بلال موجود ہیں. بلال کو میں تعارف نہیں کرا سکتا بار بار, سو آپ سب بلال کو جانتے ہیں, ویڈیو والی سرکار کے نام سے بلال مشہور ہیں. بلال کا ہم پہلے ریویو کر چکے ہیں لیکن دوسری گاڑی کا. آج ہم بلال کے ساتھ ان کی گاڑی کا ریویو کرنے ہیں. بلال سب سے پہلے اپنی گاڑی کا میک ماڈل اور ویریئنٹ بتا دیں. دس از اے 2019 ٹیسلا ماڈل ایس 75D P75D. ٹھیک ہے, ٹیسلا ماڈل ایس 2019 P75D. جو 75 اس کے جو آگے ایٹریبیوشن ہے یہ کس چیز کو ایٹریبیوٹ کرتا ہے اس میں؟ اچھا, تو ماڈل ایس جو ہے وہ گاڑی کا ماڈل ہے, جیسے کرولا ہوتا ہے, یارس ہوتی ہے, وہ والا سین ہے. اور اس کے بعد جو 75D ہے وہ بیسیکلی اس کا ویریئنٹ ہے. ٹھیک ہے. 75D از بیسیکلی 75 کلو واٹ آور کی بیٹری. اس سے اوپر بھی آتا ہے, 100D بھی آتی ہے. اس سے اوپر بھی آتا ہے اور اس سے نیچے کچھ نہیں آتا. اس ٹائم جو لیٹسٹ ماڈلز آ رہے ہیں اس میں 75D سب سے نیچے ہے. مطلب آپ اگر بیٹری کے سائز کی بات کریں 85D آتا تھا, اب 75 آتا ہے, یا پھر 100D آتا ہے, یا پھر اس سے اوپر پلیڈ آتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اور یہ گاڑی آپ نے لی تھی تقریباً 6 مہینے پہلے. تقریباً 6 مہینے ہو گئے. اچھا, یہ بتائیں کہ ہم ہمیشہ لوگوں سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پرچیز ڈیسیجن جو وہ کیا تھا. سو آپ نے یہ گاڑی بیک ان جنوری لی تو کتنی پرائس میں لی تھی اندازہ؟ بیک ان جنوری آئی گاٹ دس کار فار انڈر 3 آلموسٹ 3 کے قریب اس رینج میں. ٹھیک ہے, تو اس ٹائم پہ آپ کے پاس ایک بجٹ تھا یا ذہن میں گاڑی تھی کہ لینی ہی ٹیسلا ہے؟ الیکٹرک گاڑیوں میں اور بھی آپشن تھی, مطلب پاکستان میں الیکٹرک لینی تو سب سے پہلی چیز لوگ آڈی کہتے ہیں یار آ رہی ہے بیکاز کمپنی بھی ادھر موجود ہے. وائی ڈیڈ یو گو فار ٹیسلا؟ اچھا, میں نہ تو بجٹ تھا اور نہ ہی جو تھا کوئی مطلب موڈ تھا کہ گاڑی بھی لینی ہے. صحیح ہے. میرے مینیجر صاحب نے ایڈ دیکھا پاک ویلز کے اوپر ہی. ٹھیک ہے. اور آپ کو تو سٹوری پتہ ہی ہے کیونکہ وہ ایڈ بھیجا گیا سنیل بھائی کو. صحیح ہے. اور سنیل بھائی نے مجھے یہ بات کی کہ بھائی یہ گاڑی اٹھا لو, بہت اچھے ریٹ پہ مل رہی ہے, دوبارہ نہیں ملے گی. اور وہی ہوا بھی ہے ویسے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے پاس فارچونر تھا, میں نے وہ نکالا, کچھ پیسے تھے وہ ڈالے, and we got this car. That's how you ended up buying this car. آپ نے یعنی پہلے کوئی سوچا نہیں تھا اور یعنی اور چیزیں کنسیڈر نہیں کی تھی, ایک ہی آپ نے میں گاڑی لینے کے موڈ میں نہیں تھا. مطلب ایسا نہیں ہے کہ گاڑی لینے کے موڈ پہ تھا, یہ ایڈ میں مجھے نظر آئی, میں نے کہا پاکستان میں کھڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اویلیبل ہے تو لے لیتے ہیں. اپلائیڈ فور تھی گاڑی, تو وہ بھی ٹینشن نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جب سے آپ نے لی ہے, اس سے پہلے آپ نے کوئی اور الیکٹرک گاڑی چلائی تھی؟ اس سے پہلے میں نے کوئی الیکٹرک گاڑی نہیں چلائی. اس سے پہلے میں انسائٹ چلا رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں مجھے تھوڑا بہت وہ فیل آ گئی تھی کہ اگر الیکٹرک گاڑی کے اندر جو ایکسٹرا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ پیٹرول انجن میں کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ بیٹری کے یوزج سے ہوتی ہے نا. مطلب گاڑی کھڑی ہے تو شور نہیں ڈال رہی, اس طرح کی چیزیں. تو وہ تھوڑا بہت ایکسپیرینس تھا. اس کے اندر ریکرسیو بریک بہت زیادہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو ریجنریٹو بہت زیادہ پہ کیا ہے؟ یہ میں اس کو ریجنریٹو میکسیمم پہ رکھتا ہوں, اگر آپ کہتے ہیں تو میں کم کر دیتا ہوں. وہ ایک دم میں نے جب لفٹ کیا نا تو ایسے لگا کہ آٹو بریکنگ شروع ہوئی ہے. ہاں, یہ وہی ہے اس کا, اگر آپ کہتے ہیں تو میں کم کر دیتا ہوں. تھوڑا سا کم کر لیں. اور اگین آپ کے جو ٹیکنیکل آدمی اس لیے ہمارے یوزر کے لیے بتا دیں جس کو ریجنریٹو بریکنگ بھی کہتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ اچھا, اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر کیونکہ موٹریں لگی ہوئی ہیں, مطلب انجن تو ہے نہیں, موٹریں لگی ہوئی ہیں, تو موٹر جب بیٹری سے پاور لے رہی ہوتی ہے تو وہ گاڑی کو آگے موو کر رہی ہے. جب آپ پیر اٹھاتے ہیں تو موٹر الٹا چلتی ہے اور وہ ایک جنریٹر کی طور پہ ایکٹ کرتی ہے, اور وہی پاور جو اس نے بیٹری کو دی ہوتی ہے مومنٹم میں, وہی پاور واپس بیٹری کو چلی جاتی ہے. تو جو عام گاڑی ہے جب آپ اس میں بریک لگاتے ہیں تو بریک لگانے پہ وہ پاور ہیٹ کی فارم میں ضائع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی وہ پاور بچ کے واپس بیٹری کو چلی جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے اس کی جو ایوریج کہہ سکتے ہیں, یا مطلب جو پاور یہ کنزیوم کرتی ہے وہ کم کرتی ہے. ویسے تو الیکٹرک ہے لیکن وہ ایک فائدہ رہتا ہے. اور دوسرا جو سب سے بڑا اس کا ایڈوانٹیج ہے ریجنریٹو بریکنگ کا, وہ یہ ہے کہ ریجنریٹو بریکنگ میں اس کا بریک پیڈ یوز نہیں ہوتا. ہاں, کیونکہ بیسیکلی کائنیٹک انرجی ریسٹور کرنے کے دیٹ از دا ریزن وائی ٹیسلا یہ کلیم کرتا ہے کہ اس گاڑی کے لائف ٹائم میں آپ کو اس کے بریک پیڈ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بریک پیڈز مینٹیننس میں کاؤنٹ نہیں ہوتے. یہ 1,00,000 مائل تک ریٹڈ ہے کہ اس ٹائم تک تو آپ کو سوچنا بھی نہیں ہے کہ یہ آپ چینج کرائیں گے, کیونکہ آپ نے زیادہ تر ٹائم میں ریجنریٹو بریکنگ یوز کرنی ہے جس میں کوئی ویئر ٹیئر ہے ہی نہیں. وہ بیسیکلی اسی کو یوز کر رہی ہے, جس طریقے سے آپ کی گاڑی آگے جا رہی ہے اسی کو وہ روک رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ جو اس کی ٹوٹل بیٹری رینج ہے وہ کتنی ہے ایک فل چارج کے اوپر؟ یار کہتے تو 440 ہیں مائلز, کلومیٹر 440, مطلب جھٹکا ہی پورا بجلی کا ہے. ہاں 440 کلیم 440 ہے, اور میرے حساب سے کوئی 400 یہ دیتی بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ 80% پہ 100%؟ یہ 100% پہ. ٹھیک ہے.
تو ویسے جنرلی اس کا کہا جاتا ہے کہ بیٹری ہیلتھ کے لیے بہتر ہے کہ آپ 80% پہ اس کو سیٹ اپ کریں اور ہاں وہ 80 پہ ہی میں نے کیا ہوا. سو 80% آف 400 ول بی سم اراؤنڈ 320 کلومیٹر رائٹ. ٹھیک ہے 354 تک چارج ہوتی ہے, 80 سے تھوڑا اوپر کیا ہوا میں نے اس کو. ٹھیک ہے. ابھی اس ٹائم پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی چارجنگ لمٹ 81%. 81 پہ کیا ہوا اس کو میں نے. ٹھیک ہے, وہ لمٹ ہے. میرا ابھی اس ٹائم پہ بیٹری جو ہے اس کی اندر سے تقریباً 17 کے قریب ہے, تو 219 کلومیٹر ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور اس کی جو وارنٹی ہوتی ہے بیٹریز وغیرہ کی, اس کی کتنے عرصے کی وارنٹی؟ آئی تھنک اس کی 10 سال کی وارنٹی ہے بیٹری. اچھا, یہ ٹیسلا اسکرین ہمارے ملک میں تو ماشاءاللہ ہم نے ہر گاڑی میں ٹیسلا لگا دی. یہ رات کے ٹائم یہ تنگ نہیں کرتا اتنا بڑا بیچ میں چلتی ہوئی؟ یہ رات کے ٹائم آٹومیٹکلی نائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے, جیسے آپ کا موبائل جاتا ہے بند بھی کر سکتے بلیک ہو. ہاں اب اس کو اسکرین کو آف کر سکتے, لیکن یہ جو ہے رات کے ٹائم میں اتنا ڈم ہو جاتا ہے اور وہ اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے, تو یہ آنکھ پہ گلیئر نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے. یہ آٹومیٹکلی رات کے ٹائم میں بلیک ہو جائے گا, جس طرح موبائل نائٹ موڈ میں نہیں جاتا وہ کام ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. اچھا اس کے بعد ایک اور چیز جو سب سے بڑی ہے نا, وہ یہ ہے کہ یہ اسکرین صرف اسکرین نہیں ہے, اس کے اندر ایکچوئل کمپیوٹر ہے. ٹھیک ہے. گاڑی کی ہر چیز اس سے لنکڈ ہے. صحیح ہے. ہر چیز ڈائنامک ہے. فار ایگزامپل یہ شیشہ بھی نیچے ہونا ہے نا. نارمل گاڑی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک موٹر لگی ہوئی ہے, آپ نے بٹن دبایا, وہ موٹر چلی, شیشہ نیچے آ گیا. ٹھیک ہے. اس کی موٹر اس کمپیوٹر سے کنیکٹڈ ہے. کمپیوٹر کو پتا ہے کہ ونڈو کتنی کھلی ہوئی ہے. صحیح ہے. تو وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کے تھرو بعد میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ مطلب ایک فیچر دے سکتے ہیں کہ ونڈو ڈانس کر لے, وہ کنٹرولیبل ہے. دوسرا اس کے اندر جتنی چارجنگ کی پورٹس ہیں, صحیح ہے, وہ جس طرح کمپیوٹر کی چارجنگ کی پورٹ ہوتی ہے نا, کہ چارجنگ تو وہ کرتی ہیں بٹ وہ کمپیوٹر سے بھی کنیکٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو میں اگر اس کے اندر کوئی ہارڈ ڈرائیو یا یو ایس بی لگاتا ہوں, وہ یہاں شو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک یو ایس بی لگی بھی ہوئی ہے, بٹ پھر کچھ چیزیں مزیدار بھی ہیں جو آپ کہتے ہو کہ یار مطلب آپ کو سمجھ آتی ہے, آپ کہتے ہیں یار یہ کیا نیکسٹ لیول سوچا کیسے تھا. مطلب گیمز ہیں اس کے اندر جو آپ اسٹیئرنگ سے کھیل سکتے ہیں. ریسنگ گیم ہے, آپ گاڑی پارک میں لگائیں اور اسٹیئرنگ سے کھیل لیں. نیٹ فلکس آپ چلا سکتے ہیں اس کے اندر. ہیٹڈ سیٹس ہیں, فرنٹ بیک اسکرین دونوں ہیٹڈ ہیں. اسٹیئرنگ ہیٹڈ ہے, سائڈ مرر ہیٹڈ ہے. اس کی جو روف ہے یہ گلاس کی ہے بٹ یہ کھلتی نہیں رائٹ؟ اس کی روف ہے گلاس کی ہے, کھلتی نہیں ہے. اس کا یہ اسپیشل پیکج ہے جس میں یہ روف بلیک ہے. میں کہہ رہے تھے آپ نے خود پیپر بلیک کیا ہے کیا؟ یہ کمپنی کی طرف سے ہی ہے. اچھا, کیونکہ ای-ٹرون جی ٹی کی بھی تھی, وہ کھلتی نہیں تھی, بٹ اس کے اندر وہ 7 لیئر گلاس ہوتا ہے, بٹ اس کو پھر بھی جب ہاتھ لگاؤ نا تو گرم ہوتا ہے بہت. یہ اتنا آج تو جن بھی اتنا گرم نہیں, لیکن اس سے ہیٹ شیٹ کا سین ہے کہ نہیں؟ نہیں ہیٹ نہیں بالکل بھی آتی, اور یہ کمپنی کی طرف سے ہے. بیسیکلی کور ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ کور نہیں آتا. نہیں کوئی کور آتا ہے, ٹیسلا سے آپ لے سکتے ہیں. اچھا, لیکن میں نے نہیں مطلب لیا, ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو دیکھیں نا اس نظر بھی کچھ نہیں آ رہا بہت. اچھا, اس کے انٹیریئر کا مٹیریل بڑا پیارا ہے, الکنٹارا لگا ہوا ہے ادھر بھی, اور یہ پورا اسٹیئرنگ ویل تو خیر اس پہ آ گیا, یہ پلاسٹک ہے, اینڈ دس از آل بلیک. میں پرسنلی یہ کہوں گا کہ اگر آپ اس کی پرائس رینج یا اس کے ساتھ والی ارد گرد گاڑیوں کو دیکھیں تو اس حساب سے تو اس کا انٹیریئر میں کہوں گا منیمل زیادہ ہے. لائک آپ کو بہت بہتر مل جاتے ہیں اس رینج میں. لیکن اگر آپ نارمل گاڑی سے کمپیئر کریں تو یس اس کا انٹیریئر مزیدار ہے. اگر منیمل آپ کو پسند ہے تو آپ کو مزہ آئے. میں منیمل والے لوگوں میں سے ہوں, تو مجھے تو اچھا لگ رہا ہے. اچھا, اس کے انٹیریئر کلر جو ہے میرے جیسے بندے کے پاس وہ 2 دن میں گندا ہو جائے, وائٹ 6 مہینے سے کیسے صاف ہے یار؟ یہ مجھے ویسے میں ایک بات بتاؤں, میں بہت زیادہ مطلب آپ کو پتہ ہی ہے اتنا کوئی خاص کیئر نہیں کرتا. میں اس طرح کا بندہ ہوں کہ بس چلا رہا ہوں اور ڈیلی چلا رہا ہوں اس کو. مجھے امید تھی کہ یہ گندا ہو جائے گا اور اس ٹائم تک مطلب مجھے مسئلہ ہوگا, لیکن میں حیران ہوں کہ یہ اتنا گندا ہوا نہیں ہے. اس کا. اچھا, یہ جو میٹر ہے اس کے اندر یہ آپ کے سارے جو کیونکہ ٹیسلا کے اندر آٹونومس ڈرائیونگ بھی ہے, تو اس کے اندر آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے ایون کہ آپ کے یہاں پہ لیفٹ پہ 2 موٹر سائیکل ہیں, ایک گاڑی ہے, اگر کوئی بڑی وہیکل ہے وہ بھی بتاتا ہے, کارنرنگ بھی بتا رہا ہے. اس کا تو یہاں تک ہے. اچھا, اگر کوئی ایسی چیز ہو نا کہ جو اس کو نہ سمجھ آ رہی ہو تو آپ کی جو آٹو ڈرائیو ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتی. فار ایگزامپل اگر آگے جا رہا ہے, چنچی جا رہا ہے, تو یہ چنچی شاید ڈیٹیکٹ نہ کرے, بٹ اس کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ آگے کوئی وہیکل موو کر رہا ہے, میں نے وہاں تک بریک مارنی ہے, مطلب اس کے وایا کیا ہے وہ اس کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر سائڈ پہ کہیں پہ بڑا پتھر پڑا ہوا ہے تو اب اس کو پتھر کے طور پہ تو نہیں یہ دکھا سکتا, تو وہاں پہ یہ کون دکھا دے گا جس طرح روڈ کی کون ہوتی ہے نا, پیبل کو یہ کون دکھا دے گا. بٹ گاڑی جو ہے اتنی اسمارٹ ہے کہ وہ اس کو پتا ہے کہ بھائی میں ادھر جا نہیں سکتی. آپ دیکھیں نا اس کو سائڈ والی لائن بھی نظر آ رہی ہے, وہ یہاں سے دکھا رہی ہے کہ آپ لائن کے قریب جا رہے ہیں. نہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کا ایک اور چیز جو بڑی مجھے مزیدار لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کافی گاڑیوں میں دیکھا ہے کہ وہ ایک دم بڑی ناجائز بریک مار دیتی ہیں, تو یہ کیلکولیٹ کرتی ہے, یہ نوٹس کرتی ہے کہ اچھا بائک والا ہے تو تھوڑی بریک مارنی ہے, گاڑی والا ہے تو اور کم مارنی ہے, اگر بندہ سامنے سے آپ کی طرف چلتا ہوا آ رہا ہے تو فل بریک مارنی ہے. اچھا, بندہ سامنے سے آ رہا ہے تو یہ گاڑی بھی بریک مارے گی اور اس کو بھی ڈپر مارتی ہے یہ گاڑی کہ بھائی سائڈ پہ ہو جاؤ. تو اس طرح کی چیزیں ہیں یار. یہ تو بالکل ہمارے سے ایگزیکٹ اپوزٹ ہے, میرے بڑی انٹیلیجنٹ چیز ہے یہ. اگر اس کے اندر وہ موڈز بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ, وہ ایک ہم نے کی تھی ٹیسلا, وہ ڈانس کرتی تھی, وہ ماڈل ایکس میں وہ ڈانس کرتی ہے. ویسے اس میں بھی ان نے بڑے یار فلمیں دی ہوئی ہیں. یہ ٹوائے باکس کا فیچر ہے, تو ایک تو کلرائزر ہے, کیونکہ یہ گاڑی اصل میں بلو ہے لیکن میں نے اس کو گرے کیا ہوا, تو اس نے ریپ بڑی خوبصورت ہوئی ہے. ریپ بڑی خوبصورت ہوئی ہے. یہ ایمیشنز کا فیچر ہے, کسی سے آپ آوازیں نکلوا سکتے ہیں اور اس کے پاس والے اسپیکر سے نکلے گی. ٹھیک ہے, شرارتی موڈ میں. ہاں. اچھا, اور اس کے علاوہ یہ ٹریکس ہے, یہ گیم ہے پارکنگ میں, آپ میوزک بنا سکتے ہیں اس کے اندر.
یہ رومانس کا فیچر ہے, یہ ہلکی ہلکی گرم اور ٹھنڈی ہوا بھیجتا ہے, آپ کو ایسے لگتا ہے آپ کہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں آگ جلی ہوئی ہے اور میوزک چلا دیتا ہے. اچھا, تو اس طرح کی حرکتیں ہیں اس کے اندر. اس کے علاوہ یہ سب میرین ہے, گاڑی کی جہاں جہاں پہ فیچر یوز ہو رہے ہیں اس کے اندر گاڑی ایسے شو ہوگی کہ سب میرین ہے. تو یہ کافی امیجنیشن یوز کیا گیا ہے, سافٹ ویئر اپڈیٹ سے ہر چیز اپڈیٹ کر دیتے ہیں, جیسے موبائل میں ہوتا ہے آپ چینج کر لیتے ہیں چیزیں. پلس میرا خیال ہے وہ ٹیسلا کے جو فاؤنڈر ہیں ان کا بیسک یہی تھا نا, ایم یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک پاور ہے کہ اپنی گاڑی کو ڈیزائن کر رہے ہیں, آپ جو دل کرتا ہے وہ کر لیں. آپ کو یاد ہی ہے جو آپ لوگوں نے مجھے ٹیسلا پہ لگایا تھا, جو بلال بھائی تھے دوسرے جن کی ماڈل ایکس تھی, بالکل بالکل انہوں نے بات کی تھی کہ ٹیسلا از اے فن کار. ہاں بالکل فن ہے اس میں. اچھا, جب سے آپ نے گاڑی لی اور اس کو چلا رہے ہیں, کوئی کولسٹ فیچر جو آپ کہیں کہ ارے مزہ ہی آ گیا, یہ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا مارکیٹنگ گیمک ٹائپ ہے کہ یہ مطلب سر گاڑی کی چابی پہ پروفائلیں لگ جاتی ہیں. اچھا, آپ کے پاس 3 چابیاں, آپ تینوں گھر میں, مطلب ایک پروفائل میرے نام پہ, ایک ابو جان کے نام پہ, ایک ڈرائیور کے نام پہ لگا دی. میں گاڑی کے قریب واک کر رہا ہوں, گاڑی کو پتا ہے کہ بلال منیر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, میں گاڑی کے اندر بیٹھوں گا, جہاں پہ میں نے لائٹیں ایڈجسٹ کی تھی گاڑی کی لائٹیں وہیں خود ہی ایڈجسٹ ہو جائیں گی, میں نے پروفائل پہ کلک نہیں کرنا. یعنی 3 یوزر پروفائل ہیں, اس کو اس نے ریکگنائز کر لیا کہ بلال آیا ہے. میں نے بریک پہ پیر رکھا تو وہ گاڑی کی سیٹ آگے آتی ہے, اس میں وہ ایزی انٹری ہے. صحیح ہے, جب آپ نکلنا چاہتے ہو تو وہ بیسیکلی پیچھے ہو جاتی ہے, تو وہ جو آگے آئے گی وہ میرے حساب سے آئے گی لاسٹ ٹائم جہاں میں نے ایڈجسٹ کی تھی. ٹھیک ہے, جیسے موبائل کا کوڈ ہوتا ہے, اس کے گلو باکس کو آپ پن لگا لیں. اچھا, آپ اپنا کوئی چیز رکھیے, آپ اس کے پن لگا لیں, وہ کوڈ مانگے گی پہلے. ساؤنڈ سسٹم اس کا بہت کریزی ہے. اس کو ویسے اس کے تو ایکسٹرا پیسے انہوں نے لیے ہوئے ہیں. اچھا, اسپوٹیفائی فار لائف فری ہے اس کے اوپر, کیونکہ وہ ایکسٹرا پریمیم کنیکٹیوٹی میں یہ جو چھت ہے یہ بھی اس کی وجہ سے ہی ہے اس کی. یہاں پہ بڑا یہ بھی بڑے مزے کا ہے. ہاں یہ بڑا فٹ ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ آپ کے کپ ہولڈر, کپ ہولڈر وغیرہ آ گیا. 2 کپ ہولڈر یہ آگے ہیں اور 2 اس کے. پچھلے والی سیٹ کی کیپیسٹی کیسی ہے؟ میرے حساب سے تو مجھے تو صحیح لگی ہے, کیونکہ یہ پراڈو سے لمبی ہے. اچھا, یہ پراڈو سے لمبی بھی ہے اور یہ پراڈو سے چوڑی بھی ہے. یہ مجھے پتا ایسے لگا تھا کہ جب میں نے سائڈ بائی سائڈ پار کیا نا تب ریلائز. پھر تو پیچھے والے کی بڑی جگہ بھی, بیکاز پرادو 7 سیٹر, اس میں 3 روز ہیں, اس میں 2 روز ہیں. مجھے ہلکا آ رہا ہے باہر کی انسولیشن ہارن اس کا کم ہے. ہارن میں نے کہا ویسے انسولیشن بھی اچھی ہے باہر کے. اچھا, اس کے اندر ہارن جو ہے وہ بیسیکلی اسپیکر ہے, تو آپ اپنی مرضی کا ہارن بھی لگا سکتے ہیں. مطلب آپ سنیل صاحب کی آواز میں سائڈ پہ ہو جا لگا سکتے ہیں. ٹریفک پولیس کر رہی ہوتی ہے سائڈ پہ ہو, سائڈ پہ ہو, سائڈ پہ وہ آپ لگا سکتے ہیں. یعنی میں بدتمیز بن سکتا ہوں, آپ بٹن دبائیں گے وہ کہے گا سائڈ پہ ہو جاؤ, کچھ بھی لگا سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اس کا اندر ویسے کم فیل ہوتا ہے, ہارن گزارے لائک ہے. نہیں ویسے, لیکن اس کی جو ساؤنڈ انسولیشن بھی بڑی اچھی کی ہوئی ہے, کیبن نوائز باہر سے کوئی اتنا شور نہیں. اس کی وجہ مجبوری یہ ہے کہ کیونکہ یہ گاڑی بھاری بہت ہے, تو اگر اس کی ساؤنڈ انسولیشن نہیں ہوگی تو شور بہت ہے, اس کا روڈ نوائز بہت زیادہ ہوگی ادروائز. اچھا, کوئی چیز جو کہ آپ کہتے ہیں یار مس ہے اس میں, یہ بھی ہوئی تھی تو مزہ ہی آیا تھا یار. اس طرح تو سوائے تانے دینے والی کے. نہیں, اس کے اندر کافی چیزیں مسنگ لگی ہیں مجھے. اس کی فرنٹ جو ٹرنک ہے وہ آٹو ہونا چاہیے تھا, وہ مینول ہے. مطلب بیک آٹو ہے تو فرنٹ بھی آٹو دے دیتے جب دے ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. دوسرا مجھے انٹیریئر اس کا پسند ہے, بٹ میرے حساب سے بہت بہتر ہو سکتا تھا. لائک آپ پیسے خرچ رہے ہیں تو تھوڑا سا نا منیمل لک جائیں, لیکن کچھ پریمیم مٹیریل زیادہ ہونے چاہیے نا, ذرا فیل تو آئے. ویل کا سائز کافی بڑا ہے, تو پاکستان کی سڑکوں پہ کھڈوں وغیرہ کے لحاظ سے آپ کو کبھی یہ تو نہیں فیل ہوا کہ یار ایک کھڈوں میں لگے گی تو پہیا ٹیڑھا نہ ہو جائے؟ اس کے اندر کھڈوں میں لگنے والا تو سسٹم ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر ایئر سسپینشن ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بھی سمارٹ ہے. صحیح ہے. تو آپ نے اگر ایک بار ایک کھڈا ہے آپ نے اس سے گزاری ہے, آپ گاڑی کو اونچا کر لیں گے, یہ ریکارڈ کر لے گی کہ بھائی اس جی پی ایس لوکیشن پہ میں اوپر ہوئی تھی. نیکسٹ ٹائم جب آپ گزریں گے وہ خود ہی ہو جائے گی. یہ ذرا بتائیں نا یوزرز کے لیے, کیا یہ ریکارڈنگ کی اسٹوری ہے؟ ریکارڈنگ کی یہ سٹوری ہے بھائی کہ اس کے اندر سینٹری موڈ ہے, وچ بیسیکلی ریکارڈز ایوری تھنگ. آپ کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے, سرویلنس موڈ پہ ہے. سرویلنس انڈین مووی نہیں تھی ٹارزن, جس میں وہ گاڑی ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے. بھائی گاڑی کی طرف کوئی دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے, گاڑی نوٹس کر رہی ہے, گاڑی اس کو پہلے لائٹ مارے گی کہ بھائی کیوں آ رہا ہے میری طرف. اس کے بعد اگر وہ آ کے ٹچ کرتا ہے تو گاڑی ریکارڈنگ تو وہ خیر اسی ٹائم پہ کرنے لگ گئی ہے جب چلتا ہوا کوئی بندہ آ رہا ہے, تو اس کے آنا قریب ضروری نہیں ہے. وہ جب گاڑی کو ٹچ نہیں اس نے بھی کیا, وہ دور سے آ رہا ہے تو وہ ریکارڈنگ پہ چلی گئی ہے. اس کے بعد گاڑی کو اگر اس نے ٹچ کر لیا تو اس کی ایپ پہ نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے کہ بھائی کوئی بندہ آپ کی گاڑی سے میس اپ کر رہا ہے, آپ جا کے چیک کریں. اس کی آپ جو ایپ کے تھرو سارا کچھ ہوتا ہے, بیکاز آڈی پاکستان میں آڈی ایپ کام نہیں کرتی, آپ کمرے میں بیٹھ کے نہیں چیک سکتے گاڑی کی چارجنگ کیا ہے, اسٹیٹ کیا ہے, اسٹارٹ نہیں کرتے, اس میں سارا کچھ ہے اس میں. اچھا سو ٹیسلا کی ایپ آفیشلی کام نہیں کرتی, صحیح ہے, بٹ ٹیسلا کہتی کیا کہ بھائی اگر آپ ہمیں رجسٹریشن اپنی دے دیں تو ہم آپ کی ایپ اوپن کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ ایپ پھر چلنے لگ جاتی ہے. اور اگر آپ لگ گئی, چل گئی؟ نہیں, میری ابھی نہیں چلی, لیکن ابھی میرا کارڈ آئے گا تو میں وہ سبمٹ کراؤں گا, اپنا ڈرائیونگ لائسنس سبمٹ کراؤں گا. اور اس ایپ کے اوپر کیا کیا چیز آئے گی؟ اس ایپ کے اوپر میری چارجنگ انفارمیشن آئے گی, میں اس کی اے سی وغیرہ کو کنٹرول کر سکتا ہوں. میں گاڑی اگر کہیں ٹائٹ اسپیس میں ہے تو بٹن دباؤں گا, وہ تھوڑی سی آگے آ جائے گی, 10 میٹر تک آگے جائے گی. ٹھیک ہے, اور اگر پارکنگ میں لگی ہوئی ہے تو میں سمن کر سکتا ہوں. اور اس کا جو چارجنگ ہے وہ ٹائم کتنا لیتی ہے؟
सुनील भाई इसको वैसे अब आपके चार्जर पे डिपेंड करता है। इसका जो फास्टेस्ट चार्जर है वो 30 मिनट्स का होता है, लेकिन पाकिस्तान में जो फास्टेस्ट चार्जर मुझे इसका मिला है वो क्योंकि कन्वर्टर लगता है डायरेक्ट तो है नहीं फास्ट चार्जर इसके, जो टेस्ला वाले होते हैं वो 45 मिनट करते हैं इसे। सेल्फ डायग्नोस्टिक है इसके अंदर? हाँ, सारा कुछ तो कनेक्टेड है। ठीक है, इवन मोटर्स तक का बता देता है कि क्या, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट ये होता है कि यार खराब क्या है, तो वो बता देगी कि मेरे किस जगह दर्द है, दांत में दर्द है, पाकिस्तान में तो ये सिर्फ बताएगी। बाहर के मुल्कों में जहाँ पे टेस्ला की एक्चुअल सर्विस है वहाँ पे तो ये टेस्ला से कनेक्ट होती है, आपकी ऐप में आ जाता है कि भाई ये वाला पार्ट आपका तंग कर रहा है, ऑर्डर कर दूं मैं। सो ये था आज का रिव्यू, आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपके लिए एक ड्रैग रेस वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम देखेंगे कि बिलाल साहब इसको स्पोर्ट्स मोड पे जब लेके जाते हैं तो क्या होता है। कंपैरेटर का अनाउंस हम अभी नहीं कर रहे, और इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपके साथ जल्द शेयर करेंगे। कंपैरेटर भी बड़ा खतरनाक है, खतरनाक कंपैरेटर है, और मैं बाय स्टैंडर्ड्स में से होऊंगा और मैं खड़ा होकर देखूंगा और तालियां बजाऊंगा। और ये थी आज की वीडियो, आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।